أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. یاد رکھیں کہ یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کرو تم ان کو کبھی ناخوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا۔ رب کائنات کا عظیم احسان و کرم ہوا کہ مالک دو جہاں نے ہمیں اس نور اور بابرکت اجلاس میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ اللہ اس پروگرام کو قبولیت سے نوازے۔ اس متبرک محفل میں مجھے حقوق والدین پر خطاب کرنے کا موقع ملا، اسی لیے میں چند منٹ اسی عنوان پر گفتگو کروں گا۔ امید ہے کہ سنجیدگی کے ماحول کو برقرار رکھیں گے۔ حضرات گرامی، آج کے اس پرفتن دور میں ہم دنیا پر طائرانہ نظر ڈالیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر سمت سے اپنے اپنے حقوق کی مطالبہ کی صدا سنائی دیتی ہے۔ ہر سمت ظلم و زیادتی کا دورہ نظر آتا ہے، ایک دوسرے کے حق کو مارتا ہوا نظر آتا ہے، ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے، رعایا کو بادشاہ و حاکم سے شکایت، آقا و مالک کو غلام سے شکایت، غلام و نوکر کو آقا سے شکایت، والدین کو اولاد سے شکایت۔ کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ والدین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی عزت و احترام و ادب کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ گھناؤنی و ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ ہم اس ماں پر ظلم و ستم کی برسات کرتے ہیں جس ماں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2.5 سال تک دودھ پلایا، جس ماں نے بچے کی خاطر مصیبت برداشت کی، جس ماں نے بچے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا والدین کا حق یہی ہے کہ ان پر ظلم و زیادتی کیا جائے یا ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ سنو میرے نبی کا جواب تو سنو۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہما جنتک و نارو، وہی تیری جنت وہی تیری جہنم ہے۔ حدیث میں غور کریے تو پتہ چلتا ہے کہ والدین کا حق کیا ہے۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم والدین کی عزت و احترام کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت کے حقدار بنو گے، اور اگر ان پر ظلم و زیادتی اور برا سلوک کرو گے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لو گے۔ ثبوت کے طور پر میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، غالباً پاکستان میں پیش آیا۔ ایک نوجوان نوکری سے گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے اس کی ماں کی شکایت کی۔ نوجوان کو غصہ آیا اور ماں کو مارنے کے لیے گیا تو بیچاری بوڑھی ماں نماز پڑھ رہی تھی۔ سخت دل نوجوان نے سجدہ کی حالت میں ماں کی گردن پر پیر رکھا، اس زور سے رکھا کہ ماں مالک حقیقی سے جا ملی۔ اس نوجوان اور چسازاد بھائی نے ماں کو دفن کرنے کے لیے قبر تیار کی۔ پھر وہ نوجوان اور چسازاد بھائی ماں کو دفن کرنے کے لیے قبر کے اندر گئے تو چسازاد بھائی تو صحیح سلامت قبر سے باہر نکل گیا، لیکن اس نوجوان نے نکلنے کی کوشش کی تو قبر نے فوراً اسے دبوچ لیا۔ نوجوان دہشت زدہ ڈر کی وجہ سے چلانے لگا۔ بہت سارے لوگوں نے اس نوجوان کو نکالنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ بہت سارے لوگوں نے اس نوجوان کے لیے دعا بھی کی لیکن کسی کی بھی دعا کارگر نہ ہوئی۔ آخرکار نوجوان تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ جب اس کی بیوی کو پتہ چلا تو رو رو کر بیان کرنے لگی کہ دوشی اور خطا کار تو میں ہوں، میں نے ہی ماں کے خلاف سے بولا تھا۔
پھر سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ میں سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت تلاوت کی تھی اس میں یہی فرمایا گیا ہے کہ رب کائنات کی شانوں کو تاکید فرما رہا ہے کہ تم خالق السماوات والارض اور پالنہار کی بندگی و فرما برداری کرو۔ پھر فرمایا وبالوالدین احسانا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا، آگے اور ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اگر تمہارے والدین میں سے کوئی یا دونوں بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی مت کہنا اور نہ ان کو چھڑکو اور ان کے آگے عاجزی کے بازو بچھا دینا، ان کے لیے دعا کرتے رہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب کائنات ان دونوں پر رحمت کی برسات فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا۔ ایک مرتبہ حسین کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص برباد ہو، وہ شخص برباد ہو، وہ شخص برباد ہو۔ تمام صحابہ تڑپ اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا شخص برباد ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص برباد ہو جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کے عالم میں پایا پھر بھی ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار مستحق نہ بنایا ہو۔ والدین کی خدمت کرنا فرض ہے، رب کائنات کے کلام سے ثابت ہے، محسن انسانیت کے کلام سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے اقوال سے ثابت ہے، ائمہ مجتہدین کے اقوال سے ثابت ہے۔ ایک مرتبہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نیک صالح اولاد اپنے والدین کی جانب ایک مرتبہ محبت بھری نگاہ سے دیکھے اللہ رب العزت اس کو ایک مقبول حج کا ثواب دیں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ اگر کوئی نیک صالح اولاد ایک دن میں 100 مرتبہ محبت بھری نگاہ سے دیکھے کیا اس کو 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم اللہ اکبر والطیب، ہاں رب کائنات کی عطا اور بخشش تمہارے تصورات سے بڑھ کر ہے۔ اگر کوئی اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو تو خدا کی بھی اس پر لعنت، رسول کی بھی اس پر لعنت، ملائکہ کی بھی اس پر لعنت، ذرے کائنات بھی اس پر لعنت۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک صحابی ہیں جن کا نام علقمہ ہے، وہ تڑپ رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اطلاع بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بڑھیا کو بلاؤ۔ جب اس کی ماں کو بلایا گیا، یعنی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماں کو بلایا گیا، جو نماز کی پابندی کرتے تھے، نفلوں کو کثرت سے پڑھتے تھے، زکوٰۃ و خیرات دیا کرتے تھے، لیکن اس نے اپنی بیوی کو اپنے ماں پر ترجیح دی، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت موت کے وقت ان کے روح نہیں نکل رہی ہے، گلے میں اٹکی ہوئی ہے، وہ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، لیکن روح نہیں نکلتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بڑھیا علقمہ کو معاف کر دے۔ بڑھیا نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھا کرو اور اس میں زندہ علقمہ کو جلا دو۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کو جوش آیا اور کہا میرے لختی جگر کو میرے سامنے جلا دیا جائے گا۔ میں نے علقمہ کو معاف کیا، میں آپ کو تمام لوگوں کو شاہد اور گواہ بناتی ہوں کہ میں نے علقمہ کو معاف کر دیا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت علقمہ کی روح پرواز کر گئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم انہی چند باتوں پر یعنی انہی تقریر پر آپ لوگوں کے سامنے اپنے بیان کو مکمل کرتے ہیں۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں خود اپنی فکر کرنی چاہیے، ہمیں خود اپنا دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنی عزت و احترام کرتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ کس طریقے سے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، بہت عظمت والا مہینہ ہے، بہت برکت والا مہینہ ہے، اس میں تمام برکتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن میرے عزیز ساتھیوں اگر ہمارے والدین ہم سے ناراض ہیں کہ یہ تمام برکتیں ہمارے لیے بیکار ہو رہی ہیں۔ ہمیں اپنے والدین کی عزت و احترام کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔